کہ صرف لا الہ کہنے سے بات نہیں ملے گی، صرف یہ کہنے سے بات نہیں بنے گی کہ اللہ ایک ہے، کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، اللہ کی بندگی اختیار کرنی پڑے گی، اللہ کو حاکم ماننا پڑے گا، اپنی اس کی بندگی اختیار کرنی پڑے گی، اور آخرت کو ماننا پڑے گا، اور پھر اس کے قانون کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو یہ چار چیزیں اگر تسلیم کریں گے تو پھر آپ کا دین مکمل ہے، ورنہ آپ کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو جو لوگ اس بارے میں ہم سے جھگڑتے ہیں، اور یہ جھگڑنے والے کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو سیکولر لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب ایک ذاتی چیز ہے، اس کا تعلق صرف گھر سے ہے، مسجد سے ہے، اس کا تعلق قانون سے نہیں ہونا چاہیے، عدالتوں سے نہیں ہونا چاہیے، پارلیمنٹ سے نہیں ہونا چاہیے، بازاروں سے نہیں ہونا چاہیے، کاروبار سے نہیں ہونا چاہیے۔ حجتہم داحضہ، تو ان کی دلیل باطل ہے، ان کی حجت باطل ہے، حجتہم داحضہ اللہ کے نزدیک، وعلیہم غضب، ان پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یعنی جو لوگ اللہ کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے بعد آپ سے بحث کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ان کی حجت کمزور ہے، باطل ہے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب شدید ہے، اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے کتاب کو نازل کیا سراسر حق کے ساتھ، اور اس کے ساتھ میزان نازل کی، ترازو نازل کی۔ آپ کو یاد ہے یا بھول گئے؟ ابھی آیت گزری تھی، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان عدل کروں، انصاف کروں۔ اُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اس لیے اللہ نے ایک ترازو، ایک میزان بھی نازل کی۔ تو یہ اللہ کا قانون، یہ اللہ کی کتاب، یہ میزان بھی ہے، ترازو بھی ہے۔ اس میں بتا دیں، آپ دیکھیے اگر آپ کے پاس ترازو ہے نا، جھگڑا ہو گیا، اس طرف ماں ہے اور اس طرف بیوی ہے، آپ پریشان ہیں میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، لیکن اگر آپ کے پاس قرآن ہے، ترازو ہے، آپ بالکل ٹھیک ٹھیک تول دیں گے۔ یہاں یہ 50% غلط ہے، یہ 20% غلط ہے، یہ 5% غلط ہے، یہ 95% غلط ہے، تول کے صحیح صحیح بتا دیں گے۔ اللہ نے میزان نازل کی، کیوں نازل کی ہے؟ امرت لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، انصاف کے لیے، عدل کے لیے۔ ترازو کیوں ہوتی ہے؟ اور ہر پیغمبر جو آتا ہے وہ ترازو لے کر آتا ہے۔ اس کو بات کو سمجھو ذرا، پیغمبر صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتا، پیغمبر صرف مسجدوں کی تعمیر کے لیے نہیں آتا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، سورہ حدید کی آیت نمبر 25۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، بلا شبہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، ایک کو نہیں، رسولنا، رسولنا نہیں کہا، رسولنا، رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بینات کے ساتھ، کرسٹل کلیئر ٹیچنگ کے ساتھ، واضح ہدایات کے ساتھ، بالبینات، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور اس کے ساتھ کتاب، قانون اور میزان، ترازو بھیجتے اس کے ساتھ۔ کیوں بھیجی؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، اب یہاں ڈرایا جا رہا ہے، ہم نے کتاب نازل کی اور ہم نے ترازو نازل کی، اب انصاف کیجئے، اور آپ نہیں جانتے کہ شاید قیامت بہت قریب ہے۔ اگر دنیا میں آپ انصاف نہیں کریں گے تو میں قیامت کے دن کروں گا، میں ظالموں کو ماروں گا، میں ظالموں کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ آخرت کو تسلیم کر لو، نہیں مانو گے تو ایک نہ ایک دن میں تو انصاف کر کے رہوں گا۔ وما يدريك لعل الساعة قریب،
یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، کب آئے گی کب آئے گی قیامت۔ وہ لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے، قیامت کو ماننے والے وہ قیامت کا وقت نہیں پوچھتے۔ ایک اچھا طالب علم یہ نہیں پوچھتا استاد سے کہ ٹیچر آپ امتحان کب لیں۔ اچھا اسٹوڈنٹ کبھی سوال نہیں کرتا۔ جو برا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ پوچھتا ہے ٹیسٹ کب ہوگا، ٹیسٹ کب ہوگا۔ اچھا اسٹوڈنٹ کہتا ہے سر میں نے تو سبق یاد کر لیا ہے، روز کا سبق روز یاد کرتا ہوں، جب چاہے امتحان لے لیجیے۔ آج کی نمازیں آپ نے پڑھ لی ہیں تو آپ کو کیا فکر ہے؟ اگر آپ نے فجر پڑھ لی ہے سب لوگوں نے، تو اگر اب موت آ جاتی ہے تو غم کیا ہے؟ آپ نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہے نا، آج کا کام کر لیا ہے نا، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو قیامت کا وقت کیوں پوچھیں گے؟ اپنا آپ کام کیے جائے، روز کا روز کام کر لیں۔ آپ اس سال کی زکوٰۃ دے دیں، حج کر لیا آپ نے، بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں، معاشرے کا حق ادا کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اقامت دین کا کام کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اللہ کے بندے بن کے آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے لیے کافی ہے۔ تو یہ لیکن یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کی جلدی کا مطالبہ وہ لوگ کرتے ہیں جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، لیکن جو لوگ قیامت پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ مشفقون منها ویعلمون انها الحق، اور وہ جانتے ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، برحق ہے۔ انہا سے مراد ہے ان الساعۃ حق، ہا کی ضمیر یہاں الساعہ کے لیے ہے۔ یہ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، یاد رکھیے جو لوگ قیامت کے بارے میں شک سے کام لیتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں، فی ضلال بعید۔ اب یہی دیکھیے، کیا آپ ایسے لوگوں کو نہیں جانتے جو قیامت کو نہیں مانتے؟ میں تو جانتا ہوں، فیس بک پر ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی دین کو، کسی خدا کو نہیں مانتے۔ پاکستان کے اندر ایسے موجود ہیں لوگ جو کہتے ہیں ہم کسی مذہب کو، کسی خدا کو ہم نہیں مانتے۔ فیض احمد فیض کہتا ہے آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں کوئی دعا یاد نہیں، کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں۔ یہ سیکولر کی دعا ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم کے بجائے اب فیض احمد فیض کی دعا کرتے بیٹھ جائیے۔ ہم جنہیں حرف دعا یاد نہیں، کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں، یہ پڑھتے بیٹھ گیا۔ سورہ فاتحہ چھوڑ دیجئے، یہ پڑھتے بیٹھ جائیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے یہاں کہ جو لوگ آخرت کے بارے میں شک کرتے ہیں لفی ضلال بعید، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت لطیف، باریک بھی، چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کو سمجھتا ہے، خیال رکھتا ہے، باریک بھی ہے، جانتا ہے۔ اور یرزق من یشاء، اور جو چاہے نوازتا ہے۔ اور رزق سے مراد سن لیجئے، صرف کھانا پینا نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس میں صحت بھی ہے، عمر بھی ہے، ہدایت بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کو عربی زبان میں رزق کہتے ہیں۔ بیماریوں سے بچانا، اچھی بری ہر چیز وہ رزق ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ تو دیکھیے جو قانون دے رہا ہے، جس کی حکومت ہے، جس کی بادشاہت ہے، جو شریعت سے نواز رہا ہے، اس کا قوی اور عزیز ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ وہ صدر ممنون حسین نہیں ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ بھوت ہے کہ ایک کمزور خدا ہے، کسی کو لے جا کے اس کی سے بخشش کروا لیں گے، تو اس غلط فہمی سے آپ باہر نکل آئیے۔ اس بھوت کو دماغ سے نکال کے پھینک دیجئے۔ بے بس خدا نہیں ہے، کمزور خدا نہیں ہے، دباؤ میں آنے والا نہیں ہے، غلط فیصلے نہیں کرے گا، ناانصافی نہیں کرے گا، جھوٹی پرچیاں قبول نہیں کرے گا، جھوٹی سفارشیں قبول نہیں کرے گا، ناانصافی نہیں کرے گا۔ سفارش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفارش کا مطلب یہ ہے کہ اہل کو نہ رکھا جائے، نہ اہل کو رکھ لیا جائے، میرٹ کا خون کیا جائے، اہلیت کا خون کیا جائے،
انصاف کا خون کیا جائے، سفارش یہی ہوتی۔ تو قیامت کے دن جو سفارش ہوگی وہ عادلانہ سفارش ہوگی، ظالمانہ سفارش نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن سفارش ہوگی لیکن عادلانہ ہوگی، ظالمانہ نہیں ہوگی، یاد رکھ لیں۔